السلام علیکم. تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے پروگرام کی رونق صحافت کے 4 بڑے نام. ایاز امیر صاحب، ان کے ساتھ براجمان ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. سہیل وڑائچ کی مصروفیت کے سبب آج مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سے تجزیہ جانیں گے موجودہ صورتحال پر، اور سلمان غنی صاحب اور جناب ہارون الرشید صاحب. ناظرین، تندی باد مخالف کے باوجود وزیر اعظم کی پرواز میں کوتاہی نہیں آئی. استعفیٰ انہوں نے نہیں دیا. پاناما کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، لیکن یہ باتیں دم توڑ گئی ہیں کہ وہ کسی بھی وقت استعفیٰ دے سکتے ہیں. اب پلان بی زیر غور ہے کہ ان کے متبادل کے طور پر کون آگے آئے گا. متبادل جو بھی ہو اور اس کے بعد سیاست کی جو بھی صورتحال ہو، اس پر گفتگو ہوگی. لیکن سوال جو آپ کے سامنے رکھنا ہے، ٹویٹر پر آپ اس کا ہمیں جواب دے سکتے ہیں کہ نااہل اگر وزیر اعظم نواز شریف ہو جاتے ہیں تو کیا وزیر اعظم نواز شریف کی سیاست ختم ہو جائے گی؟ وہ اتنے تجربے کے باوجود سیاست سے بے دخل کر دیے جائیں گے؟ اور یہی سوال میں مجیب الرحمان شامی صاحب کے سامنے رکھوں گی. شامی صاحب، کہنے والے کہتے ہیں کہ بس ختم ہو گیا، ہر عروج کو زوال ہے اور اب وزیر اعظم نواز شریف کی سیاست کے خاتمے کا وقت ہے. آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، عروج کے بعد زوال ہے، یعنی ظاہر انتہائی پوزیشن تو وہ حاصل کر چکے. ملک کے وزیر اعظم رہ چکے 3 بار جی. اب اس کے بعد وہ پھر وزیر اعظم بنیں گے یا نہیں بنیں گے، یہ تو ایک مختلف بات ہے. لیکن سیاست سے تو آپ ان کو بے دخل نہیں کر سکیں گے. اور کوئی قانون ایسا نہیں ہے ملک میں جو سیاست میں حصہ لینے پر پابندی لگاتا ہو. نااہلی بھی نہیں ہے؟ نااہلی کی صورت میں 5 سال 10 سال جیسے یوسف رضا گیلانی کو ہوئی. الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، سیاست کر سکیں گے. ہاں، سیاست کر سکیں گے، بلکہ سیاسی پارٹی کی قیادت بھی کر سکیں گے. اور اتنے بڑے دھچکے کے بعد ساکھ کیا رہے گی ان کی یا ان کی پارٹی کی؟ یہ پاکستانی سیاست میں کئی بار ایسا منظر دیکھنے کو ملا ہے، اور کئی لوگ ایبڈو ہوئے ہیں، ان کے خلاف الزامات لگے ہیں، پابندیاں بھی لگی ہیں. 6 سال کی پابندی، 7 سال کی پابندی حصہ لینے، سیاست میں حصہ لینے پر. سہروردی صاحب پر بھی پابندی لگی اور دوسرے لوگوں پر بھی لگی، ممتاز دولتانہ صاحب پر، محمد حسین چٹھا صاحب پر. لیکن جب وہ پابندی ختم ہوئی تو سیاست میں ایکٹیو ہو گئے. اچھا، یعنی آپ اسے عارضی سمجھتے ہیں، عارضی دھچکا ہے. لیکن ہارون صاحب، آپ نے کس بنیاد پر کہا کہ دفن ہو جائے گی یہ سیاست اور 30 سال سے کروڑوں افراد کو بیوقوف بنانے والا ختم ہو جائے گا؟ 1999 کے بعد تو ختم نہیں ہوا، 2008 سے 2013 تک ختم نہیں ہوا، ریوائیول کا کوئی چانس کیسے نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ دولتانہ صاحب پہ یا سہروردی پہ اس طرح کے الزامات نہیں تھے. انہوں نے 30 برس حکومت نہیں، 30 تو نہیں، خیر مطلب 30 سال کا 33 سال کا عرصہ، مگر کافی اس میں 15-20 سال حکومت کی. انہوں نے ڈٹ کے خیانت کی، ڈٹ کے جھوٹ بولا، ڈٹ کے جیل سازی کی. اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، قوم یہ باور کرنے لگتی ہے، قوم نہیں مانتی. فرض کیجئے یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، قوم کہتے نہیں، یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں، بالکل کوئی خیانت نہیں، کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی جعلی دستاویزات نہیں بنائی. پھر دوسری بات ہے، پھر یہ ہے کہ دیکھیے اب ان کو بچانا ہے نا. سیاست میں حصہ تو خیر یہ لے ہی سکتے ہیں، مگر یہ ایسے دلاور ہیں نہیں. بھاگ گئے تھے جدہ، اور اس کے علاوہ اور مواقع بھی 93 میں کہتے تھے استعفیٰ نہیں دوں گا. یہ ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ دوسرا فریق جو ہے نا وہ تل جاتا ہے کہ اب ہر قیمت پہ. غلام اسحاق خان آخری دنوں میں کوئی ایسے آدمی تھے نہیں، وہ کہتے تھے میں جاؤں یا رہوں. اب میں یہ گوار عمران خان بھی یہی کہہ رہا ہے. دیکھیے، یہ اگر تو الزامات یہ قوم تسلیم کرتی ہے، اس فیصلے کو سبسٹینشیٹ کیا جاتا، باور کرتی ہے، تو یہ اربوں روپے کے ڈھیر پہ نہیں سہروردی بیٹھے تھے. یہ دولتانہ اپنی زمینیں بیچ کے سیاست کرتے تھے. وہ اور طرح کے لوگ تھے، یہ اور طرح کا معاملہ ہے. میری رائے یہی ہے کہ برف دھوپ میں رکھی برف کی طرح یہ پگھل جائیں گے، یہ بالکل نہیں بچیں گے. ہاں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنی غلطیاں مان لیں. 1000 طریقے ہوتے ہیں سروائیو کرنے کے. اللہ معاف کر دینے، قوم بھی معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بچنے کا کوئی تھوڑا سا بھی چانس ہے. آج بھی جو معلومات میں نے حاصل کرنے کی کوشش کی، غلط ہی فیصلے کر رہے ہیں. تو اصلاح کے کتنے چانسز ہیں؟ اعظمیر صاحب، ریٹائرڈ ہرڈ نواز شریف رائیونڈ میں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ اصلاح کریں گے اپنی؟ میں ابھی تک تو آپ کے اس جملے کے سحر سے نہیں نکل پا رہا کہ پرواز میں کوتاہی نہیں. وہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، عدلوں کے نواز شریف اکثر یہ شعر پڑھتے ہیں. عدلوں کے پسینے چھٹ گئے ہیں، ان کو بلا کے سوالات پوچھ کے درگت ان کی بن گئی ہے. کہا ان سے کچھ جا نہیں رہا، کہانی ان سے 1.5 سال میں نہیں بنی.
ایسے ایسی وہ تعویلیں وہ پیش کر رہے ہیں. اب بھی اگر آپ خواجہ آصف کے جو ابھی وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, کیا ادھر سے باتیں ادھر سے کیا وہ بنے جا رہے ہیں, مینڈیٹ کا یہ حشر ہو گیا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں, پر میں وہ دیکھیں نا وہ شاعری جو ہے اس کی, وہ دیکھیں نا شاعری وہ بڑی ہوتا ہے, اس کا ہوتا ہے, شاعری میں وہ نہیں. وہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے. یہ جو آپ کا جو سوال ہے یہ سیاست سے نہیں, یہ علم نجوم سے تعلق رکھتا ہے کہ جی آگے ان کی سیاست کیا ہوگی. نہیں, بھلے اس کے بعد وہ امیر تیمور بن جائیں, بھلے وہ ایک دوسری مغلیہ سلطنت جو ہے اسلام آباد سے لے کے کہیں وہ قائم کر لیں, وہ متعلق سوال نہیں ہے. اس کیس میں پھنسے ہوئے ہیں. اچھا, اس کیس سے راہ نجات نہیں ہے. یہ کیس انہیں کتنا ایفیکٹ کرے گا, میرا سوال. جھوٹ جو ہے اتنے جو ہیں ساتھ گھڑے گئے, بات ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی نفاست تو ہونی چاہیے. جب آپ کچھ آپ فنکاری بھی کرتے ہیں, جب آپ سٹیج پہ بھی جاتے ہیں تو کچھ تو آپ کی نفاست ہونی چاہیے, ایکٹنگ کی ہونی چاہیے, لائنز کی ادائیگی کی ہونی. یہ ایسے پکڑے گئے ہیں تو ایسے جیسے سب کچھ بے نقاب ہو گیا, سب کچھ عیاں ہو گیا. لیکن اگر آپ یا دیگر ہمارے جو کئی دوست احباب ہیں پھر بھی ان کو سرٹیفکیٹ دینا چاہتے ہیں کہ یہ آئندہ جا کے پتہ نہیں افق پہ چھا جائیں گے, تو ایسے دیکھیے, ایک وہم کا علاج حکیم لقمان کے پاس نہیں تھا, اور غالباً خوش فہمی کا بھی علاج ان کے پاس نہیں تھا. تو یہ باتیں کرتے رہے, یہاں پہ آ کے وہ پٹ گئے ہیں. ان کی جو ڈائنسٹی تھی یہ تو اگلی جنریشن کی سوچ رہے تھے. وہ جو خوابے ہیں وہ جو ہیں وہ حشر نشر ہو گیا ان کا. مطلب انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے لے کے, اب والد صاحب کا نام نہیں لینا چاہیے, وہاں سے لے کے بچوں کو بیچ میں ملوث کیا. ان کا بھی جو انہوں نے اگر کوئی سیاسی مستقبل تھا اپنا, انہوں نے کیا برباد کرنا تھا, انہوں نے اس سارے کے سارے لوگوں کا بھی سیاسی مستقبل وہ کر دیا ہے وہاں پہ. تو یہ ہے آگے جو ہے علم نجوم سے کام لیتے ہوئے آپ جو مرضی کہیں کہ جی وہ پھر آ جائیں گے. 1999 میں یہ ہوا تھا تو 1932 میں شاید وہ اور ایسے سیاسی علم نجوم کے ماہر تو ہم نے بٹھائے ہوئے نا تھنک ٹینک میں. آپ نہیں بتا رہے چال, سلمان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ چال کیا چلیں گے وزیر اعظم نواز شریف. دیکھیں عائشہ, یہ اپنے اپنے کھاتے کھولنے کی بات ہے کہ کسی کے کھاتے میں وہ باب بند ہو چکا ہوا ہے, اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, اور عدالت نے فیصلہ انصاف اور قانون کی بنیاد پہ کرنا ہے, ہمیں نہیں کرنا. لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی, دنیا کی سیاسی تاریخ میں آپ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی. بات یہ کہ یہ سیاسی رول نواز شریف کا تھا, ہے اور رہے گا. اور بات یہ کہ دیکھیں آپ تو مان نہیں رہے سلمان صاحب کہ وہ نااہل ہوں گے. میں تو اس لیے نہیں مان رہا کہ میں نے تو کورٹ کی دیکھیں نا پیرا 4 کا میں حوالہ دیتا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کسی کو نااہل قرار دینا ہوا تو ہم اس کو بلائیں گے. اس دن بلا لیں گے جس دن فیصلہ سنا جائے گا. ہو سکتا ہے وہ بلا لیں. دیکھیں میں تو اس پر کوئی میری تو حتمی رائے نہیں ہے, یہ پولیٹیشنز ہیں. مجھے تو ترس آ رہا ہے پاکستان کے پولیٹیشن پہ, اس لیے کہ کل تک منی ٹریل کی بات ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کی, آج ہمارے دوسرے محبوب قائد جو ہیں عمران خان صاحب وہ بھی بیچارے منی ٹریل نہیں دے پائے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کاؤنٹی کرکٹ کھیلی ہے, آسٹریلیا سے میں نے 50,000 پاؤنڈ لیا تھا لیکن منی ٹریل نہیں ہے. میرا خیال ہے سیاستدانوں پہ ہمیں بھی رحم کرنا چاہیے اور انہیں اس طرح نہیں پھنسنا چاہیے. دیکھیں یہ اگر آپس میں رولز آف گیمز طے کر لیتے اور کوئی قانون سازی کرتے اپنے احتساب کے حوالے سے, اگر آپ نے سسٹم کو آگے بڑھانا ہے, دیکھیں جمہوریت جواب دہی کے عمل کا نام ہے, اسی میں احتساب ہوتا ہے, اس میں قومی اور عوامی مسائل کا حل ہوتا ہے, اسی میں اداروں کی عزت و تکریم ہوتی ہے. جو نہیں ہو سکا اس پہ تو ظاہر ہے اس کی بنیادیں بہت سی, لیکن جو ہونے جا رہا ہے وزیر اعظم کیا کریں گے نااہل ہونے. دیکھیں بات یہ کہ وزیر اعظم یہ آپشن تو موجود ہے نا کہ کورٹ کا اگر فیصلہ آتا ہے تو ان کے پاس سے اکثریتی پارٹی ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر, اور ان کے پاس 150-200 MNAs موجود ہیں, اور ہر MNA پرائم منسٹر بن سکتا ہے. اور یہ جو جمہوری عمل ہوتا ہے یہ رکنے والی چیز نہیں ہوتی, اور ان کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ کورٹ کو کرنا ہے, اور میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کہتی تھی کہ بڑی سماعت
बड़ी अदालत, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि बड़ा फैसला, बुनियादी फैसला पाकिस्तान के अंदर मौसर एहतसाब के हवाले से बड़ा फैसला कोर्ट ने बहुत कुछ सोच के करना है और कौम की ताईद और हमायत उस कोर्ट को हासिल है। मैं चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल को मजबूत बनाना है तो मौसर एहतसाब के हवाले से पेशरफ्त होनी चाहिए। आगाज हो गया एक खानदान से, लेकिन वो जो 400 लोग और मौजूद हैं इस पनामा लीक्स में, उनके मामलात भी खुलने चाहिए और खुल रहे हैं। ठीक है, ये खुशाइन बात है कि इससे एहतसाब के अमल का आगाज होगा, लेकिन आप तो दामन ही नहीं छोड़े उम्मीद का सलमान साहब। नाअहली की कोई ऑप्शन ही नहीं, वो कह रहे हैं उम्मीद। आयशा, बहुत से साबिक जज हैं, कानूनी माहिरीन हैं, वो समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये इब्तदाई अदालत नहीं है, ये इंतहाई अदालत है और इंतहाई अदालत को ऐसा फैसला नहीं करेगी जिसके खिलाफ अपील ना हो सकती हो, इसलिए किसी दूसरे फोरम को ये रेफर किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, अब ये तो जब करेगी तो पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं अर्ज करता हूँ, ये देखें, ये जो इल्ज़ामात हैं ना, ये जो अयाज अमीर साहब ने जो कुछ गर्दान की है और जो दुश्मनाम तराजी की है, देखिए भुट्टो साहब मरहूम जो हैं, उनके बारे में हाई कोर्ट ने ये अपने फैसले में लिखा, ये कंपल्सिव लायर हैं। कंपल्सिव लायर, क्या किसी ने मान लिया उनको कंपल्सिव लायर है? तो था ना, और किसी ने माना? आज आप देखिए, उनको सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजों ने कहा कि इन्होंने कत्ल किया है और उनको फांसी की सजा हुई। आज उनके उस फैसले को जुडिशियल मर्डर करार दिया जाता है जी। तो अब ये जो फैसले अदालत के हैं वो कानूनी फैसले हैं और जो सियासत के फैसले हैं वो सियासत के मैदान में होते हैं, इंतखाब के मैदान में होते हैं। दोनों को गड़बड़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप और मौलाना फजलुर रहमान इस बात से एक ही पेज पर लग रहे हैं शामी साहब, वो भी तो इसी तरह के मौलाना फजलुर रहमान से को आपको कोई लड़ाई है? नहीं, लड़ाई नहीं है, लेकिन जाहिर है मौलाना फजलुर रहमान नमाज पढ़ रहे हो तो मुझे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? नहीं, मतलब राय से सब नमाज पढ़ेंगे, नमाज तो जाहिर है शरीयत के मामलात हैं। मौलाना फजलुर रहमान का ताना क्यों दिया? फजलुर रहमान वाला ताना कोई भी कबूल नहीं, मतलब आप राय यकजा है ना, राय यकजा है। आपने अयाज अमीर साहब से इख्तिलाफ करते हुए मौलाना फजलुर रहमान की लाइन इख्तियार की। फजलुर रहमान ने मेरी लाइन इख्तियार कर ली, ये नहीं कह सकती आप। बहस करो, गाली गलौज, बहस करो, गाली गलौज क्यों? अब आपने बॉल ठीक करवाया मौलाना फजलुर रहमान के नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी नुक्ता नजर कुछ ऐसा है। फाइनल मुझसे जब सवाल करें तो इस आदमी का जिक्र न करें। अच्छा चले, फाइनल अथॉरिटी की बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी जजमेंट नहीं देगी जिसके खिलाफ अपील ना की जा सके। मतलब हम नाअहली के जो ऑप्शन है उसको एक तरफ रख दें, सुप्रीम कोर्ट कोई दरमियाना फैसला ही देगी, ये नुक्ता है शामी साहब का। नहीं, दरमियाना नहीं है, ट्रायल कोर्ट भेजने का। हाँ जी, ट्रायल कोर्ट में नैब में जा सकते होंगे। मैं तो कानूनदान नहीं हूं ना, मैं किसी एक आध आदमी की राय पे भरोसा करना, तो मैं इस चीज को समझता नहीं हूं। मैं ये देख रहा हूं कि इसको बहाल रखें, वजीर आजम रहे, वो आर्मी को भी पर्च करें, मीडिया में से भी बेशुमार लोगों को निकाल दें, जनाब अदलिया में से भी बेशुमार लोगों को निकाल दें। एक सिचुएशन होती है जहां पे कोई आदमी फालतू हो जाता है। अमेरिकी जर्नलिस्ट एक मेरा दिमाग खा गया कि जनवरी 2009 से पहले मुशर्रफ नहीं जाएगा, और मैंने कहा जुलाई अगस्त नहीं निकालता, इतना पब्लिक सेंटिमेंट हाई है। एक उसूल है, मैं बार बार दोहराता हूँ पॉलिटिकल साइंस का, 20-30% लोगों को प्रवोक कर लें, इसके बाद नहीं गवर्न हो सकता। भुट्टो ने लोगों को प्रवोक कर लिया था, पॉसिबल ही नहीं रहा था। इन्होंने भी ऐसे काम किए हैं, खयानत में तो कोई शुबह ही नहीं, डट के की है, थोड़ी सी नहीं की है। कहाँ कर बना बताएं, सबूत हैं, पैसे कहाँ से हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पब्लिक सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला करना है ना, हमने तो फैसला नहीं करना। अच्छा, हमारी राय तो यही है जो हमें समझ में आया। आपकी राय है, लेकिन आपका फैसला नहीं हो सकता ना। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी सारी कौम मानेगी, हम भी मानेंगे। कोई गुजारिश कर सकते और कंपल्सिव लायर भी हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। डट के झूठ बोलते हैं, डट के खयानत करते हैं, वादे करते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ने के लिए वादे करते हैं। किसी एक आदमी के साथ इनकी बनती नहीं, किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, किसी सदर के साथ, इल्ला ये कि इनका चमचा हो। किसी के साथ ये गुजारा नहीं, का पोजीशन से बात नहीं कर सकते। कहते हैं जी अपना मुंह धो के हैं जो मुझ पर तनकीद करते हैं और इस्तीफा मांगते हैं। भाई कितने वज़ीर आज़म मुस्ताफी हुए हैं माजी में, कितने सुदूर मुस्ताफी हुए हैं। जाने कहते ये सुप्रीम कोर्ट इनके हक में फैसला दे दे, ये नहीं रह सकते। अच्छा, हमारा तजिया ये भी तजिया है। क्यों की आपने दुश्मन तराजी, बताइएगा जरा। देखिए, हमारी कौमी ज़िंदगी में बहुत सारी अनोखी चीज़ें हैं, और एक जो अनोखी चीज़ है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो बदतरीन मुखालिफ थे जी, जो उसे कभी बख्शने के लिए तैयार नहीं थे,
وہ जब उसका नाम लेके अपनी दिफा की ढाल बनाते हैं तो आदमी कहता है कि कुदरत की शान ये देखें भाई, अल्लाह की शान। जिन्होंने मतलब आपको तो खुश होना चाहिए इस बात पे। बात करने दे, बात बस है, उन्होंने बख्शा नहीं ना उनके जीते चले, हुए देर आए ना दुरुस्त उनके। आए। अच्छा एक बात, भुट्टो इसलिए जिंदा नहीं रहे थे कि जस्टिस मुश्ताक हुसैन की अदालत ने उन्हें सजावार ठहराया था, वो इसलिए जिंदा रहे थे कि उन्होंने मौत का सामना कैसे किया था। फैसला हो गया, उन्होंने किसी से रहम की अपील नहीं की, भीख की अपील नहीं की। आखिरी वक्त तक जब वो तकरीबन हंगर स्ट्राइक पे थे, कमजोर होके नहीफ होके रह गए थे, उनकी जो गर्दन की आकड़ है ऐसे ही रही। अच्छा, अगर वो अलाइव हुआ, इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट। उन्होंने कोई जद्दा जाने की दरखास्त नहीं की, उन्होंने कोई 10 साला मुआहिदा नहीं किया था, और 10 साला मुआहिदा पकड़ा गया जब, तो उन्होंने कहा हमने कोई मुआहिदा उन्होंने ऐसा नहीं किया था। और फिर किसी सऊदी प्रिंस को, ये तो कतरी प्रिंस है ना, वो एक सऊदी प्रिंस आया था, प्रिंस मखरिन, उनको आके कागज लहराना नहीं पड़ा था कि देखें ये मुआहिदा है जिससे गए थे जद्दा। तो आली जा क्या फरमाते हैं, नहीं मुआहिदा 10 साल के लिए नहीं था, 5 साल के लिए था। अच्छा, कभी भुट्टो साहब ने ऐसा नहीं किया कि जैसे बयान इस वक्त मतलब FIA को दिया है वजीर आजम मौजूद ने अपने इस दौर में, कि इलेक्शन में बहुत लोग मिलते रहते हैं, याद नहीं पड़ता कि कौन मिलते हैं कौन नहीं। पर अगर कोई ISI का आदमी पैसे लेके, गुठली में पैसे लेके 1990 के इलेक्शन में मिला हो और पैसे का लेन देन हुआ हो, तो मैं सारा कुछ बमै सूद देने के लिए तैयार। यानी लोगों की राय भुट्टो के ये बारे में तब्दील हो सकती है, लेकिन आपकी तब्दील नहीं होगी नवाज ये शरीफ जो के बारे में है राय। ये हरकतें भुट्टो ने नहीं की थी। अच्छा। भुट्टो रिमेन, और आपको क्योंकि आपके देखिए ना, आपने तारीख में पढ़ा होगा, भुट्टो डिफाइंट रहा था टिल दी एंड। अब मैं ये भी नहीं कहना चाहता, जब उन्हें परवाना पढ़वाया गया, ब्लैक वारंट, उनकी दाढ़ी तो बड़ी हुई यार साहब थी। की तायीद ही करूंगा कि बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उन्होंने भुट्टो साहब के रोल की बात की, भुट्टो साहब की जुर्रतमंदी की बात की। ये लेकिन अकड़ की भी बात की नवाज बिल्कुल ठीक कहा। देखिए तारीख यही है, वो एक पॉलिटिशियन था, वो सरेंडर नहीं करता, उसने सरेंडर नहीं किया। और अब नई सदी है, नई सदी के नए तकाजे हैं। बात ये कि अभी कहा गया कि फैसला भी दे दिया जाए, तो वो सियासत नहीं कर सकते। और मैं ये कह रहा हूं कि फैसला भी आ जाए उनके खिलाफ, ये अदालत का हक है, अदालत ने इंसाफ पे फैसला करना है। सियासत वो फिर भी करेंगे, सियासत से हम उन्हें नहीं रोक सकते। और बात ये कि सियासत इक़्तिदार में नहीं रह उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, देखिए उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी होगी, कानून पे फैसला जी कानून पे फैसला होगा। और बात ये कि अगर वो पीछे भी हटते हैं तो आप उनसे सियासी किरदार कैसे छीन सकते हैं। उनकी पार्टी की हालत ये है कि पूरा एक क्राइसिस आया है, एक JIT का अमल था, एक अदालती अमल था, लेकिन एक शख्स ने भी अभी तक उन्हें नहीं छोड़ा। और बात है कि हमें तो बैठ के बतौर जर्नलिस्ट पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों की मजबूती की बात करनी चाहिए, जमहूरियत की मजबूती की बात पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है जमहूरियत के साथ वाबस्ता है। फॉर गॉड से यार, ये किसी जलसा आम में तकरीरें नहीं हो रही हैं। इन खाइन सियासतदानों को खुदा गारत मैं आपको हमारा मुल्क लूट के खा गए, इनकी हमें हिमायत करनी चाहिए। कल के और आज के हालात में बहुत फर्क है। शामिल साहब जिन्होंने सबको करना चाहिए, और सिर्फ सियासतदानों ने नहीं किया, सियासतदानों ने नहीं किया। फिर तो सबका जजेस भी शामिल है, जर्नलिस्ट भी शामिल है, करप्शन के खिलाफ जो भी है, कानून का शिकंजा कसा जाना चाहिए। यही से आगाज होगा। हारून रशीद साहब ने भुट्टो साहब के जो आखिरी लम्हात हैं उनकी कहानी लिखी थी। मैंने भुट्टो को फांसी चढ़ते देखा जी, और हमारे पर्चे में छपी थी वो जी। अब ये याद अमीर साहब को सुना दीजिए, पढ़ा नहीं, दीजिए। वो तो इसका तो आपको मालूम हो जाए कि आखिरी लम्हात कोई कैसे मौका थे। नहीं है। मैं याद अमीर ये इन्होंने जो एक मंजर खींचा है ना, याद अमीर साहब की अपनी राय है, नहीं राय की बात अपनी नहीं हो रही, है। वाकयात की बात हो रही है। अब वाकयात की इंटरप्रिटेशन भी अपनी अपनी होती है। मैं तो वो तो उस पे मैं राय बारहा दे चुका हूं, मेरी वही राय है, मैंने उसको बिल्कुल तब्दील नहीं किया। इस वक्त इशू और है। वो बहरहाल ये बात ये ठीक कहते हैं कि उसने कोई ना अमरीकियों से राब्ता किया, ना सऊदियों से राब्ता किया, ना कोई जामन उसके पास बचाने के लिए कोई इस तरह की चीजें नहीं थी। और वो पढ़ा लिखा आदमी था, तारीख का शऊर उनके सामने रखता कोई था। ऑप्शन ही नहीं थी। अच्छा, मैं ये सवाल करूंगी कि बड़ा तब लीडर क्या बड़ा लीडर सब कुछ था। ऐसे ही
किताब पढ़ना चाहिए, सब कुछ ऐसे ही तब भी तश्तबाम था, ये भी तो सवाल रखेंगे। लेकिन देखा आपने कि हर किसी की हालात वाकयात को देखने की अपनी अपनी ऐनक है। आवाम किस ऐनक से देख रहे हैं इस मामले को कि वज़ीर-ए-आज़म की नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो जाएगी। राय का तनव्वो देखिए यहाँ पर भी कि 40% समझते हैं नहीं, 60% समझते हैं कि हाँ जी नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो जाएगी। और इसमें तकरीबन 1500 लोगों ने अपनी राय दी है इस अमल में, जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया। और अक्सरियत ये समझती है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसी सूरत-ए-हाल में चौधरी निसार ने क्या किरदार अदा किया, इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? तवील होगी, मुख्तसर ब्रेक के बाद। थिंक टैंक में एक बार फिर खुश आमदेद। ब्रेक पर जाने से पहले सवाल उठा था कि क्या नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो जाएगी नाअहली की सूरत में, तो सलमान गनी साहब का आर्ग्यूमेंट था इस पर कि अभी तक कोई छोड़ के नहीं गया नवाज शरीफ को। आज का इनका तजिया ये कहता है कि बहुत से लोग राब्ते में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ राब्ते में हैं, और जब कश्ती डूबने लगती है तभी बोझ उतारा जाता है, उससे पहले नहीं। तो चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ हम जाएंगे और इस बाबत बात करेंगे। इसी से रेलेवेंट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं कि चौधरी निसार किसको कहेंगे अलविदा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? क्या वो क़यादत को कहेंगे गुड बाय, वजारत को, या कुछ भी नहीं होगा? क्योंकि उन्हें मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। आज भी ये इतलात थी कि वज़ीर-ए-आज़म से उनकी मुलाकात की कोशिश होगी। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ इस सिलसिले में खास से मुतहरिक हैं, लेकिन क्या वो चौधरी निसार को मना सकेंगे या नहीं, ये तो एक अलग सवाल है। लेकिन आप हमें जवाब दीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहेंगे, किसको कहेंगे गुड बाय, क़यादत को या वजारत को? और सलमान साहब से पूछ लेते हैं कि सलमान साहब, चौधरी निसार को मनाने के लिए मुलाकात हुई है ख्वाजा साद रफ़ीक, शाहिद खाकान अब्बासी की एक अहम शख्सियत के हमरा पंजाब हाउस में, चौधरी निसार ने क्या जवाब दिया? देखें आयशा, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर चौधरी निसार एक मुश्किल आदमी है, इसलिए कि वो अपना एक असूली मौक़िफ़ रखते हैं मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से। और जितनी मेरी मालूमात है, देखिए ये क्राइसिस जो आया है इसमें वो थोड़ा सा उनकी अपनी आरा थी कि मामलात को सियासी हवाले से डील किया जाए। आखिर कुछ लोग तो थे जिनकी वजह से मामला कहाँ से शुरू हुआ था। देखिए ये तो पार्लियामेंट के अंदर इस पर बात हो रही थी, फिर पार्लियामेंट की कमेटी बनी, करते 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 यहाँ पर नौबत पहुँच गई कि प्राइम मिनिस्टर साहब की नाअहली और अहलियत का सवाल उठ खड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल सोच और अप्रोच के हामिल शख्स हैं, अपराइट आदमी है, अपने ख्यालात का इज़हार इख्तिलाफ राय पार्टी लीडरशिप के सामने भी करते हैं। और आपने कहा कि कल इस वक्त तक वो क़यादत को या वजारत को, ना वो क़यादत को अलविदा कहेंगे ना वो वजारत को कहेंगे। हाँ, वो बगैर नाम लिए पार्टी के अंदर एक ऐसे अंसर को जरूर एक्सपोज करेंगे जिनके गलत मशरों की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और प्राइम इस तरह की बातें करने की वजह से वज़ीर-ए-आज़म ने मीटिंग में कहा था कि आप अलहदगी में भी मुझे ये कह सकते थे, तो इसके बाद क्या ये मजीद महाजराई में इजाफा नहीं होगा? मैं एक हवाला आज आपको देता हूँ कि 12 अक्टूबर 1999 से पहले भी एग्जैक्टली यही सूरत हाल तारी हुई थी। और उस वक्त भी चौधरी निसार साहब ने प्राइम मिनिस्टर को मुखातब करते हुए कहा कि आज का इजलास से कुछ वज़रा की तहरीक की वजह से बना है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि वो वज़रा जो मुझे ये कह रहे थे कि हमें इजलास बुलाकर अपनी स्ट्रेटजी तय करनी चाहिए, वो तो आपकी खुशामद कर रहे हैं। तो उस पर एक चिट प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसी इजलास में उन्हें भिजवाई थी जिसमें उन्हें कहा था कि आपने मुझे एम्बेरस किया है। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब को चौधरी निसार अली खान एम्बेरस करते हैं, लेकिन वो क़यादत के साथ चलते रहे हैं, पार्टी के साथ खड़े रहेंगे और वजारत से भी रिजाइन नहीं देंगे। जी हारून साहब, मेरी मालूमात ये हैं, 100% कन्फर्म तो हो नहीं सकता, कोई तरीका नहीं है, मगर अभी आधा घंटा पहले मेरी बात हुई है नहायत रिलायबल लोगों से जिनकी सदाकत शारी पे तो मुझे इत्मीनान है। ये हो सकता है कि उन्हें समझ न सके और राब्ता ठीक ना हो, वो प्राइम मिनिस्टरशिप के तलबगार हैं। उनसे ये कहा जा रहा है कि स्पीकर बन जाए, स्पीकर साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना बन जाएं। उनका इसरार एक नुक्ते पे है कि मैं सीनियर मोस्ट हूँ, बाकी ये दलील भी वो दे रहे हैं। मैंने कहा इंडिया के साथ न जाएं, मैंने उस दिन कहा कि ये डुगडुगी वाला फ़िक्र न कहें जो उन्होंने कहा था कि पीछे से कोई डुगडुगी बजाता है, वो फ़ौज से कन्फेडरेशन न करें, और चीज़ों पे गैर ज़रूरी तसादम और कशीदगी और तलखी पैदा न करें। देखिए चौधरी निसार से बहुत सी चीज़ों पे इख्तलाफ हो सकता है, बहुत से खामियाँ हैं उनमें, इसमें कोई शुबह नहीं है, और उसकी वजह से बहुत से लोग उन्हें नापसंद करते हैं, मगर वो तो खुशामदी टट्टू है ना, वो नहीं है। वो कोई ये जो लोग हैं ना जो कल मुशर्रफ के साथ थे, परवेज़ इलाही के साथ थे, सिखों अंग्रेजों के साथ है जिनका तो उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाने में, नामज़द करने में क्या मुज़ायका है हारून साहब? कौन नहीं, इस सूरत हाल में उन्हें कैसे वो बनाएंगे, इतने इख्तलाफ की फ़िज़ा में कैसे बनाएंगे? उन्हें सूट तो मेरे ख्याल में खाकान अब्बासी करता है,
لیکن دیکھیے انسیکیور آدمی ہے نا نواز شریف. بنایا تو انہیں قائد اعظم جاتا ہے. ایک خوفزدہ آدمی ہے, دولت کے لالچ میں مبتلا آدمی ہے, رج کے جھوٹ بولتے ہیں, خائن ہے, ہاں جی, کمپلسیو لائر ہے. اس نے کیا کوئی صحیح فیصلہ کرنا؟ شامی صاحب جو باتیں جن پہ ناراض ہیں چودھری نثار, وہ بجا بھی تو ہیں. جو مشورے چودھری نثار نے دیے اگر مان لیے جاتے ہیں تو وہ حق میں اچھا ہوتا حکومت کے. تو کیا اب چودھری نثار ایک پریس کانفرنس کریں گے اور وہ مختوم جاوید ہاشمی بن جائیں گے, ایک نیا باغی جماعت میں پیدا ہوگا؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ یعنی چودھری نثار علی صاحب جو ہیں وہ کوئی بغاوت کریں گے. مسلم لیگ نون کے وہ بانیوں میں سے ہیں, اور وہ جو مسلم لیگ نون میں نون ہے وہ چودھری صاحب سمجھتے ہیں وہ ان کا نون ہے یا ان کا بھی نون ہے. تو اس لیے وہ مسلم لیگ کو بالکل نہیں چھوڑیں گے اور ایسی کوئی صورتحال نہیں کریں گے جس سے کہ بغاوت کا تاثر ہو. ہاں, دل کا ابال کچھ نہ کچھ نکال سکتے ہیں, لیکن میرا خیال وہ بھی انہیں احتیاط سے نکالنا چاہیے, کیونکہ آپ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو وہ جہاں توپیں گولے داغیں گے وہاں سے جواب نہیں آئے گا؟ نہیں, میرا خیال کوئی ایسا اس جگہ توپیں نہیں داغیں گے جہاں سے جواب آ سکتا ہو. جہاں سے جواب نہیں, جہاں سے نقصان ہو سکتا ہو, یہ ان کا اپنا نقصان ہوگا. میرا نہیں خیال ہے کوئی وہ غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہے. باقی ٹھیک ہے, ان کا دیکھیں ہر شخص کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے کسی بھی معاملے سے نبٹنے کے لیے, اور وہ ایک صاحب رائے آدمی ہیں اور اپنی بات دبنگ طریقے سے کہہ سکتے ہیں. وہ نواز شریف صاحب کے اصل میں بلائنڈ فالوور نہیں ہیں, نہ ان کے خوش آمدی ہیں, وہ ان کے ساتھی ہیں. تو اور ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے سرد و گرم میں ان کا ساتھ دیا ہے اور اپنی رائے بھی رکھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ کئی معاملات میں ان کی رائے مختلف رہی ہے نواز شریف صاحب سے, اور اس کا وہ اظہار بھی کرتے رہے ہیں, اشارے بھی ایسے ہوتے رہے. لیکن چودھری صاحب کو اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے اور میرا خیال ہے وہ سنبھالیں گے. چودھری نثار کو سنبھالنا چاہیے. ایاز صاحب, کیا ان کی وزارت کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے چودھری نثار کی کہ بیسٹ ہینڈل انہوں نے کیا اپنی وزارت کو, اور ایسا شخص ظاہر ہے بہت قیمتی ہوتا ہے پارٹی کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ وزارت چھوڑ دیں گے, قیادت کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ اگر اس کو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بیسٹ ہینڈلنگ ہے, یہ گڈ ہینڈلنگ ہے, تو پھر خراب ہینڈلنگ کا پتہ نہیں مطلب اور مفہوم وزارت داخلہ نے بہت سے. جی دیکھیے, سمجھنے کی دو چیزیں ہیں جو آپس میں مل نہیں سکتی. نثار علی خان ایمبیشس آدمی ہیں. وہ جو جولیس سیزر میں وہ کیسیس کی ڈسکرپشن ہے, یون کیسیس از اے لین اینڈ ہنگری مین, وہ کیسیس کی آپ ڈسکرپشن پڑھ لیں اور نثار پہ بالکل وہ فٹ آتی ہے, وہی پتلا اور وہی ان کی وہ شکل ایسے. وہ پہلے چاہتے تھے وزارت عظمیٰ پنجاب کی, خاص طور پہ وزارت اعلیٰ پنجاب کی. وہ دو چیزیں جو آپس سے مل نہیں سکتی. شریف خاندان کی کتاب اور ڈکشنری میں پاور دینا, ڈیلیگیٹ کرنا اور ایسے آدمی کو کرنا جس سے تھوڑا سا بھی ان کو ہو, وہ ان کی کتاب میں نہیں ہے. یہ ایمبیشس آدمی ہیں. یہ سمجھتے تھے جیسے کہ 97 کے الیکشن میں پرویز الہی سمجھتے تھے کہ پنجاب میرا حق ہے, تو 2013 میں وہ سمجھتے تھے نثار علی خان, اور اس لیے وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑے تھے. 2 سیٹوں پہ لڑے تھے, ایک پہ جیت گئے, وہ پنڈی کی سیٹ, اپنے آبائی حلقے میں ہار گئے, قومی اسمبلی سے بھی ہار گئے اور یہاں بھی آئے, دوسری سیٹوں سے وہ جیتے. وہ چاہتے ان کی جب انہیں وزارت اعلیٰ جو ہے پنجاب کی خادم اعلیٰ پنجاب ان کی نہ ملی, خدمت اعلیٰ, تو تب سے وہ یہ چیز ہے. لیکن یہ کہ وہ یہ چھوڑ جائیں گے, نثار علی خان جو بھی ہوں بھولے آدمی نہیں ہیں, انہوں نے بھولا کوئی ایسی چیز نہیں کرنی. ایک آپ نے سوال پوچھا تھا جب آپ نے اپنے ابتدائی ریمارکس میں کہ پریس کانفرنس طویل ہوگی یا چھوٹی ہوگی, یہ میں پیشن گوئی کر سکتا ہوں, مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوگا. وہ طویل ہوگی, مختصر کہتے کہتے طویل ہو جائے گی. ایاز صاحب وہ باخبر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ پریس کانفرنس مختصر ہوگی. کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہمارے ایک ایم پی ایک کہوں گا, ایک ہمارے سیاستدان چکوال کے تھے, وہ کچھ 6 دفعہ کہتے تھے اور آخر میں وہ آخر ختم نہیں تھا ہوتا. میں قومی اسمبلی میں بیٹھ کے جب وہ نثار علی خان کہتے تھے اور آخر میں اور پھر 6 دفعہ کہتے تھے. عامر صاحب نے ایک فکرہ کہا جی, اور فاروق لغاری وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں. میرا خیال وہ اپنے آپ کو بھی سنبھال لیں, اپنی حکومت کو بھی سنبھال لیں اور اپنی قیادت کو بھی سنبھال لیں. اور یہ اہلیت ان میں اور شہباز شریف میں ہے. جن پہ تنقید کریں گے وہ نام لیں گے. اس پارٹی کے اندر کام تقسیم ہوتا ہے. دیکھیں یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر کام تقسیم ہوتا ہے. جیسے خورشید شاہ صاحب ہیں
کہ پارٹی خاک کتنا بھی انتہا پسندانہ طرز عمل اختیار کرے، خورشید شاہ صاحب حکومت سے بھی اچھا تعلق رکھتے ہیں اور مسلم لیگ نون سے بھی. میں سمجھتا ہوں کہ چودھری وہ چھوڑے اتنا زیادہ ڈیپ تھا چودھری نثار علی خان اور شہباز شریف صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، وہ اس کرائسس سے انہیں نکال سکتے ہیں. وہ جان دے یار انٹرنیٹ سیریز ہو کیا پتہ کیا نکال کریں، اپنی راہیں جدا ہے، نہ تم بے وفا ہو نہ ہم بے وفا ہیں، ہم بے وفا ہرگز نہ تھے پر ہم وفا کر نہ سکے. ایک جملہ یہ بھی تو ہے ہارون صاحب. عوام کی رائے شامل کر لیتے ہیں. اگر پروڈیوسر صاحب مجھے بتائیں کہ کتنے افراد نے اس عمل میں حصہ لیا، آپ کو آگاہ کریں. چودھری نثار کس کو الوداع کہیں گے؟ 13% یہ سمجھتے ہیں کہ قیادت کو الوداع کہیں گے. وزارت کو 30% یہ سمجھتے ہیں وزارت چھوڑ دیں گے، جبکہ 57% یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. 57% اکثریت کی یہ رائے ہے کہ صرف پریس کانفرنس ہوگی. طویل یا مختصر یہ ہم بھی دیکھیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ آتا ہے نااہلی کی صورت میں اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہوگی. پروگرام کا ساتھ دینے کا شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں تھنک ٹینک اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے بعد اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہوگی. اپوزیشن میں کسی کا اتحاد ہو پائے گا یا نہیں اور تحریک انصاف ٹرافی شیئر کرے گی کسی اور جماعت کے ساتھ یا نہیں. ہارون صاحب، فواد چودھری کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ٹورنامنٹ کھیلا نہیں، ٹرافی شیئر کرنے آ گئی ہے، تو تحریک انصاف پھر سولو فلائٹ کی طرف ہی جائے گی. جب شطرنج کی بازی ختم ہوتی ہے تو شطرنج کے سارے مورے ایک ڈبے میں ڈال دیے جاتے ہیں. یہ 1993 نہیں ہے، یہ 90 نہیں ہے، یہ 99 نہیں ہے. سارا کھیل بدلنے والا. میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ساؤتھ میں کیا ہو رہا ہے. 4 جگہوں سے جمشید دستی الیکشن لڑنے والا ہے. بہت بڑی تبدیلیاں ہیں. اب میں یہی نہیں کہہ سکتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوں گی. تحریک انصاف میں شکست و ریخت ہوگی. بار بار ایاسا مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. پھر دوست عاشق عوانوں اور نظر گوندلوں کے ساتھ انقلاب نہیں آیا کرتا. آپ کا خیال ہے یہ سب ایسے چلے گا؟ اور یہ جو کہہ رہے ہیں سلمان صاحب کی رائے ہے، بڑا احترام ہے ان کی رائے کا، کہ ایک بھی نہیں چھوڑ کے گیا. آدھے سے زیادہ تو چھوڑ گئے تھے. چودھری پرویز الہی نے گجرات کی گجران والے کسی فیکٹری میں تو نہیں بنوائے تھے، ایم پی ہی نہیں کے تھے. بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. یہ سب لڑیں گے آپس میں. 69 میں لڑے تھے. آپ کو یاد ہے کیا؟ یا صاحب آپ کو تو یاد ہوگا، شامی صاحب کو یاد ہوگا. جی شامی صاحب، بہت کچھ بدل جائے گا، اس طرح نہیں ہوگا. اپوزیشن کیسے متحد رہے گی شامی صاحب؟ نہیں، اپوزیشن کو متحد رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے، اس وقت دونوں بڑی پارٹیز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون اپنا وزیر اعظم لے آئے اگر نواز شریف صاحب نااہل ہوتے ہیں، اور اس کو وہ قبول کریں گے اور الیکشن کی تیاری کریں گے. تو میرا خیال ہے ایسا اپوزیشن کے لیے تو کوئی چیلنج درپیش نہیں ہوگا. مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پنجاب کی سیاست سے کیسے مسلم لیگ نون کا اثر و رسوخ کم ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف آپ کو اس پوزیشن میں لگتی ہے یہاں؟ دیکھیے الیکشن، یہ تو آپ دیکھیں نہیں، الیکشن الائنس دونوں میں ہوگا. بات تو یہ ہوگی نا پھر. ادروائز تو دونوں پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مسلم لیگ اپنا وزیر اعظم چنیں. اور جب مسلم لیگ کا اگر نواز شریف صاحب نااہل ہوتے ہیں اور مسلم لیگ کا نیا وزیر اعظم آ جاتا ہے تو دونوں اس کو ایکسپٹ کریں گے. یعنی آپ کہتے ہیں کوئی احتجاج نہیں ہوگا؟ کس بات پر احتجاج ہوگا؟ نہیں حکومت کے لیے، الیکشنز کے لیے. ہاں جی، متبادل کے طور پر نہ وہ اسحاق ڈار کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، نہ وہ شہباز شریف کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریزائن کر دیں نا، استعفے کا مطالبہ تحریک انصاف یہ آپ کی کوئی ذاتی اطلاع ہے؟ نہیں، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا تھا اسحاق ڈار استعفا دیں. شہباز شریف پارٹی کے اندر کا مسئلہ. فی الحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو مسلم لیگ کا حق ہے کہ وہ متبادل وزیر اعظم لے کے آئے. اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. شہباز شریف پر اتفاق ہو جائے گا، باندھ جائیں گے. ہو یا نہ ہو، ان کا اپوزیشن سے تو ووٹ نہیں لینا انہوں نے. اپوزیشن کو اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ نون لیگ کا وزیر اعظم آئے. آپ کو کوئی اعتراض ہو تو نہیں شامی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ نہیں احتجاج ہم نہیں دیکھ رہے. کس بات کا احتجاج؟ چلیں جلسے جلوس ہم نہیں دیکھ رہے. نواز شریف صاحب کے جانے کا احتجاج کریں گے وہ. اب ظاہر ہے تحریک انصاف میں جان پڑے گی، مسلم لیگ نون بھی کرے گی. نہیں، وہ کیوں کرے گی؟ مسلم لیگ نون کرے گی، عوام کے سامنے اپنا دفاع رکھے گی. سپریم کورٹ میں تو کر نہیں سکی. جب الیکشن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا. اب تو زیادہ وقت رہ نہیں گیا شامی صاحب. ٹھیک ہے، اس میں کمپین ہوگی تو پھر اپنا دونوں بڑاس نکال لیں گے. چلے یعنی بڑاس نکالے گی، سڑکوں پہ آئیں گے. الیکشن کمپین کے دوران، کیمپین کے دوران آئیں گے. یا صاحب
بتائیے نجومی والے سوال ایاز صاحب پھر کہیں گے کہ ستاروں سے علم نجوم سے تعلق، یہ بتائیں کہ ایاز صاحب تو خود بھی الیکشن لڑ رہے ہوں گے میرا خیال ہے. آپ بھی لڑیں گے الیکشن ایاز صاحب؟ نہیں، ہم اگر شامی صاحب نے اجازت دی تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم تبصرے کریں. ہم تبصرے کریں. یہ ہمسائے ہیں چودھری نثار علی خان کے، دونوں کی کانسٹیٹوئنسیز ملتی ہیں ایک دوسرے سے. اچھا، یہ میچ اگر تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو الیکشن کی ظاہر تیاریاں غیر اعلانیہ تو شروع ہو چکی ہیں، لیکن ٹرافی کسی اور جماعت کے ساتھ. دیکھیے، یہ میچ پی ٹی آئی نہیں جیتنے جا رہی، نہ وہ ہے. یہ عدالت اور ایک جرائم کی فہرست ہے، اور اس کے نرگے میں شریف خاندان پھنسا ہوا ہے. تو یہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی لے کے گئی تھی ایاز صاحب اس معاملے کو، انہوں نے بات کی ہے، اوروں نے کی ہے، میڈیا نے کی ہے. میڈیا نے اس مسئلے میں تھوڑا کیا بھی ہے، شیخ رشید بھی ہے، وہ بھی. آپ میڈیا کو آپ نکال دیں سارے قصے سے. چودھری شجاعت صاحب بھی پہنچے ہیں اب تو کافی، تو وہ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے. اس میں یہ جو ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہم پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ ایک بڑی جماعت بن کے ہم ہیں، ہم زیادہ ابھریں گے. لیکن وہ جو ہے سولو فلائٹ کرے گی پی ٹی آئی. میرے خیال جو بھی پی ٹی آئی کو جانتا ہے وہ سولو فلائٹ کرے گی، وہ کسی سے مل کے نہیں کرے گی. وہ سمجھ رہی ہے کہ تو جو پرائز ہے ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے نظروں میں ہے، کوئی اور شیپ. وہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، الیکشن الائنس نہیں کریں گے. الیکشن الائنس نہیں کریں گے، پی این اے نہیں بنے. عائشہ، میں یہ سمجھتا ہوں پہلے تو جو کویسچن ہے کہ جی اگر فیصلہ پرائم منسٹر کے خلاف آیا تو اپوزیشن کی حکمت ہے. میری جو بھی موقف ہے کہ جی فیصلہ حق میں آئے یا خلاف آئے، دونوں پارٹیوں نے دل سے وہ فیصلہ قبول نہیں کرنا. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر پرائم منسٹر کے خلاف آتا ہے تو یہ پھر چڑھ دوڑیں گے حکومت کے خلاف، اور یہ پاناما کا بخار مجھے یہاں ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاناما کا بخار یہاں ختم نہیں ہوگا. یہ آنے والے انتخابات میں بھی آپ کو سوال نظر آئے گا. ایک انتخابی دیکھیں آگے آنا ہے انتخابات کا مرحلہ، اور اپوزیشن کے اندر آج بھی تقسیم واضح ہے. دیکھیں ڈاکٹر بابر اعوان نے آج سے ایک ہفتہ پہلے جب کہہ دیا کہ جی نئے انتخابات ہونے چاہیے، تو یہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز حکومتوں کے اندر موجود ہیں، یہ اپنی ٹرم پوری کرنا چاہتے ہیں، یہ چھوڑنا نہیں چاہتے. ان کی بات پی ٹی آئی نے مانی نہیں مانی، انہوں نے بلکہ تردید کر دی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو اختیار بھی نہیں ہونا چاہیے، پارٹی اندر سے سٹیبل ہونی چاہیے. ڈاکٹر نہیں ہے، وہ وکیل ہے. اچھا رائٹ، اس اختلافی نقطے پر اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس اختلافی نقطے کو آنے والے پروگرام میں بھی ڈسکس کروں گی، جس پہ ہارون رشید صاحب سے اتفاق کیا جا سکے. اور اس اختلاف رائے پر ہی اتفاق کر لیتے ہیں. جان ایلیا کے مطابق پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کے فیڈ بیک کرائے گا انتظار اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ نگہبان.